بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو چوز اے ریسرچ فیلڈ اور ایریا. جو لوگ ایم ایس اسٹارٹ کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرتے ہیں یا ایون بعد میں پوسٹ ڈاک ہے، فیکلٹی ممبرس ہیں، تو انہیں فریکوینٹلی جو ہے وہ اس قسم کا پرابلم پیش آتا ہے کہ وہ کون سا ریسرچ ایریا یا ریسرچ فیلڈ چوز کریں. ایسے بھی ایم ایس سے لے کر پروفیسر بننے تک کا جو یہ پورا کیریئر پاتھ ہے، اس میں بہت سی کیریئر ٹرانزیکشنز آتی ہیں، فنڈنگ کے ایشوز آتے ہیں، اویلیبل لیب فیسلٹیز کے ایشوز آتے ہیں. تو انسان فیل کرتا ہے کہ میں جس ایریا میں کام کرتا رہا ہوں اب شاید مجھے ٹرانزیشن لینی چاہیے، مجھے کسی اور فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. تو ایم ایس سے لے کر پروفیسر بننے تک کے درمیان کی ساری جو کیریئر پاتھ ہے، اس میں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آپ کو کوئی ہاؤ ٹو چوز یور ریسرچ فیلڈ یا ریسرچ ایریا یا ٹرانزیشن کا پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا. تو اس کو کس طرح سے ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی سٹیج پہ ہوں. تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے. اسپیشلی جو فوکس ہوگا وہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے ہوگا، کہ کیونکہ انہوں نے ابھی سے اپنا ایک براڈر ریسرچ فیلڈ چوز کرنا ہے اور پھر اسی کے اندر انہوں نے کوئی ریسرچ ٹاپک چوز کرنا ہے. تو میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو بیس بنا کے آپ اس قسم کی ٹرانزیشن سے، یا اگر آپ فرسٹ ٹائم ہیں اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، تو کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا براڈر ریسرچ فیلڈ یا ریسرچ ایریا جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. اس کیس میں آپ کو سب سے پہلے اپنے ریسرچ فوکس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کیس میں آپ براڈر سینس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، ایسے مائکرو بایولوجی ہے تو مائکرو بایولوجی میں کوئی 6-8 برانچز ہیں. کچھ لوگ کلینکل مائکرو بایولوجی میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ انڈسٹریل مائکرو بایولوجی میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ فار ایگزامپل انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی میں کام کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ڈفرینٹ ایریاز ہیں آپ کے پاس. تو آپ کس ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی نیچرل ٹلٹ ہے، نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو یہ فیلڈ پسند ہے؟ کیونکہ فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو وائرسز یا بیکٹیریا سے، جو اسپیشلی جو پیتھوجینک مائکرو آرگنزمز ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہیں. جیسے ہم نے یہ دیکھا، ڈینگی کا کیس دیکھا، جیسے ہمارے سامنے جو کووڈ کا کیس ہے، کہ کیونکہ ان کی ہینڈلنگ جو ہے وہ سم ٹائمز لائف تھریٹنگ بھی ہوتی ہے. تو لوگوں کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. کچھ لوگ انڈسٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو دے ول بی مور ٹلٹڈ ٹورڈز انڈسٹریل مائکرو بایولوجی. کچھ لوگ جو ہیں ان کا انوائرمنٹل کا پیشن ہے تو وہ انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی میں انٹرسٹڈ ہوں گے. تو ایک براڈر سینس آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو اپنا جو فیلڈ ہے اس کے سارے سب فیلڈز کا اندازہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم کیمسٹری کی بات کریں تو ہمارے پاس آرگینک کیمسٹری ہے، ان آرگینک یا مٹیریل کیمسٹری ہے جو نینو کیمسٹری یا نینو ٹیکنالوجی کی طرف چلی جائے گی، انالیٹیکل کیمسٹری ہے، انوائرمنٹل کیمسٹری ہے، بایو کیمسٹری ہے، تو انڈسٹریل کیمسٹری ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے مین فیلڈ کے اندر جتنے بھی سب فیلڈ یا جنہیں ہم اسپیشلائزیشنس کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ سم ٹائمز کیریئر ٹرانزیشنز ایسے آتی ہیں آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ نے ایم ایس کیا، سے آپ نے ایم ایس جو ہے وہ انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پہ کیا، لیکن اب آپ پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ کو جو پروفیسر ملا وہ کہتا ہے جی میں تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پہ کام نہیں کر رہا، میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں سے میں جو لیگنو سیلولوجک بیکٹیریاز ہیں یا انزائمز ہیں ان کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو اب آپ کو ٹرانزیشن چاہیے. اسی طرح آپ نے پی ایچ ڈی کر لی کسی ایک فیلڈ کے اندر، اب آپ پوسٹ ڈاک میں جاتے ہیں تو آپ کا پروفیسر یا آپ کا سپروائزر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جس ایریا میں آپ نے کام کیا اس میں تو میں کام نہیں کرتا، میں جو ہے وہ اس ایریا میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کیریئر ٹرانزیشنز جو ہیں وہ بھی ہمارے جو فیلڈ ہے، ریسرچ فیلڈ ہے یا ریسرچ ٹاپکس ہیں، کور ایریاز ہیں، ان کو چینج کرنے میں ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے. کیونکہ جہاں فنڈنگ اویلیبل ہے، پوسٹ ڈاک کی ہے، پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ہے، تو ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے سپروائزر کی بات کو سننا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہمیں ایک میچ کرنا پڑتا ہے بٹوین آور انٹرسٹ اینڈ دا اویلیبل ریسورسز. تو کیریئر ٹرانزیشنز ہیں. اسی طرح آپ نے پوسٹ ڈاک کر لی یا پی ایچ ڈی کے بعد آپ یونیورسٹی میں آئے، یونیورسٹی میں کسی نئی یونیورسٹی میں چلے گئے، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو کرسپ ٹیکنالوجی پہ کام کر کے آیا ہوں
اور جو پاکستان میں جو یونیورسٹی جس میں ہوں اس میں تو بیسک مائکروسکوپ بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ تو اگین آپ کو کچھ ٹرانزیشنز لینے چاہیے، کیونکہ اگر آپ ٹرانزیشنز نہیں لیں گے تو اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیپرز نہیں آئیں گے. پیپرز نہیں آئیں گے تو آپ کی پروموشن یا اپوائنٹمنٹ یا اس قسم کے جو کیریئر اورینٹڈ پرابلمز ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے. تو آپ کو کیریئر ٹرانزیشن کے حساب سے بھی اپنے آپ کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے وہ کیریئر ٹرانزیشن کے علاوہ جو ایریاز یا ریسرچ ایریاز کا سکوپ ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اس کی جنرل اگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ لاسٹ سینچری میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بیسک مینلی جو ہے وہ بلک انڈسٹریل کیمسٹری کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور جو کیمیکلز پروڈیوس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی بلک میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، اسکیل اپ پہ کام ہو رہا تھا، جنرل کام ہو رہا تھا. 21 سینچری کے ساتھ آئی ٹی کا ٹرانزیشن آیا ہے. اب بہت زیادہ کمپیوٹیشنل ٹولز جو ہیں وہ ان ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف ٹرینڈ چل پڑا ہے. اسی طرح سے جو جین ایڈیٹنگ کرسپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کہاں ٹیسٹ ٹیوب بیبی ٹائپ چیزیں ہم سن رہے تھے، اب کرسپ ٹیکنالوجی جین ایڈیٹنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. اسی طرح سے کلائمیٹ چینج کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی 21 سینچری کے ساتھ انوائرمنٹل سائنس جو ہے وہ عام ہو گئی ہے. اب ہر چیز کے اندر ہم کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کے فیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسکوپ چینج ہے. اسی طرح کا ایک اسکوپ چینج جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بایو فیولز ٹیکنالوجی کے اندر آیا تھا کہ جی جو ہمارے ٹریڈیشنل فاسل فیولز ہیں دے پروڈیوس CO2، اور CO2 پھر اگین از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. So how we can get rid of them? So then people will start thinking some green alternatives like biofuels, جو biomass oriented یا originated ہمارے پاس fuels ہیں، بایو ڈیزل ہے، بایو الکوہل ہے یا بایو ایتھنول ہے، تو ان کو ہم یوز کر سکیں. تو اس قسم کے اسکوپ چینج یا اسکوپ ٹرانزیشنز بھی آتی رہتی ہیں. آج ایک چیز کا اسکوپ ہے، کل کسی اور چیز کا اسکوپ ہو جائے گا. جیسے IT اورینٹڈ جو ہماری سوسائٹی یا R&D بن رہی ہے، تو اب سے آنورڈ 20-30 سال تک جو ہماری جتنی بھی ریسرچ ہے اس کے اندر IT روبوٹکس اب اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ عام ہو جائیں گی. یہ اسکوپ چینج ہے. اگر ہم اس قسم کی ٹرانزیشنز کو بیفور ٹائم ہم ازیوم کر لیں تو بھی ہم ایک اچھا ریسرچ ٹاپک یا ایک اچھا ریسرچ فیلڈ چوز کر سکتے ہیں جس میں ہم لمبے عرصے کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے امپیکٹ فیکٹر ورسز امپیکٹ. شروع میں تو شاید ہم امپیکٹ فیکٹر اورینٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر آف پبلیکیشنز ہوں، ہمارا امپیکٹ فیکٹر بڑھے، سائٹیشنز بڑھیں. پریلیمنری AP تک کی سٹیج میں، ایون ایسوسیٹ کی سٹیج تک ہم امپیکٹ فیکٹر اورینٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں بینگ سپروائزر بھی. یہ جرنی بیسیکلی MS سے شروع ہو جاتی ہے جہاں ہم نمبر آف پیپرز کو بڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور پھر اس کو کورلیٹ کرتے ہیں امپیکٹ فیکٹر کے ساتھ. اسسٹنٹ پروفیسر میں تو تک بہت عمومی طور پہ یہ اسی قسم کی اپروچ چل رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی وقت شفٹ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ لیٹر سٹیج پہ شفٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کبھی بھی شفٹ نہیں کرتے. تو امپیکٹ فیکٹر ورسز امپیکٹ اپروچ میں یہ ہے کہ شروع میں تو آپ ریلائی کر سکتے ہیں نمبر آف پبلیکیشنز کے اوپر، امپیکٹ فیکٹر کے اوپر، لیکن ایک خاص سٹیج کے بعد اور جیسے ہی اگین یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے، جیسے اب پاکستان کے اندر بھی ایک ہائر ایجوکیشن میں ایک ٹرانزیشن شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمارے ساتھ اپنی امپیکٹ آف یور ریسرچ کے بارے میں بات کریں، ٹاک اباؤٹ ٹیکنالوجی کریشن، ٹیکنالوجی کمرشلائزیشن، IP پیٹنٹس، ایسی چیزیں. تو کیریئر میں یہ چیزیں بھی ہمیں جو ہے وہ ان کو فوکس میں رکھنا پڑتا ہے. ویسٹ میں یا ڈیولپڈ ورلڈ میں تو جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں امپیکٹ اورینٹڈ ریسرچ کے اوپر. نمبر آف پیپرز کو اتنا کاؤنٹ نہیں کرتے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری پیپر کی سائٹیشنز بڑھیں، امپیکٹ کریٹ ہو، اس سے کوئی پیٹنٹ ہو، ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو. پاکستان میں تھوڑا سا جو ہے یہ ٹرینڈ کم ہے صحیح کم ہے. اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ AP تک اپنے آپ کو امپیکٹ فیکٹر رینج میں رکھیں، لیکن ایک خاص سٹیج کے بعد when you will be moving from assistant professor to associate professor and onward, so then I think that we need to think about impact of our research. We will be dedicatedly working on some specific problems, for example wastewater treatment. But now it's our responsibility to think about some wastewater treatment, some plant design, something that can be a practical thing, that can be commercialized, that can be marketed to the companies, تاکہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ لیب سے نکل کے وہ کہیں آن گراؤنڈ آئے اور اس سے امپیکٹ منی اور اس قسم کی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی نظر آئیں. بیسیکلی
جو ایک سائنٹسٹ کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرابلم سالونگ کی طرف جائیں. اگر ہم صرف پیپر لکھنے تک محدود رہیں گے تو اس سے جو ہے وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ سی وی تو شاید بھاری بھرکم ہو جائے لیکن ایک خاص سٹیج کے بعد اس پہ بھی کوسچن مارکس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بنیادی طور پہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اسی سے کوریلیٹڈ جو ہے وہ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ایم ایس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کے اوپر خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کب تک جو ہے وہ پیپر اورینٹڈ ریسرچ کرتے رہیں گے, اگین امپیکٹ فیکٹر ریسرچ کرتے رہیں گے. کیا کوئی ایسا پریکٹیکل وے ہے کہ ہم اس کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلیں کہ مے بی ہمارے کچھ پیپرز بھی ہو جائیں. وہ الٹیمیٹ ہے, ریسرچ ہوگی تو اس میں سے انشاءاللہ ریسرچ پیپرز بھی پبلش ہوں گے, لیکن کیا ہم کوئی ایسی ریسرچ لے کے چل سکتے ہیں دیٹ کین بی کنورٹڈ انٹو سم ٹیکنالوجی, سم انٹرپرینیوریل تھنگس, انٹرپرائز. تو اس قسم کی چیزیں یہ صرف سوچنے سے ہے. جب ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ وہاں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بھی موجود ہوگا. تو جو ہمارا ریسرچ فوکس ہے اس کے اندر یہ سارے کوسچنز جو ہیں, کوسچنز بھی ہیں یہ بیسیکلی اس کے اندر لائکلیہوڈز بھی ہیں. لائک کیریئر ٹرانزیشن ایک اپنی پسند تو ہے ہی ہے, کیریئر ٹرانزیشن آ گئی ہے, پی ایچ ڈی ہے, پوسٹ ڈاک ہے یا فیکلٹی پوزیشن ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اویلیبل کیا ہے. ایریا اسکوپ چینج آ رہا ہے تو بھی آپ کی ٹرانزیشن آ گئی ہے کہ فنڈنگ کی ساری ڈائیورٹ ہو گئی ہے اس طرف, انوائرمنٹ کی طرف, اسموک کی طرف, کلائمیٹ چینج کی طرف. تو اس کی طرف اپنے کام کرنا, ڈھونڈنا ہے کہ کہاں سے آپ ایسا کام کر پائیں گے. اور اگین آپ نے اپنی ریسرچ کے امپیکٹ کے بارے میں بھی سوچنا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے آپ کا ریسرچ فوکس کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے. اب طریقہ کار کیا ہے جب بھی آپ نے ایک ریسرچ فیلڈ کو, نئے ریسرچ فیلڈ کو فگر آؤٹ کرنا ہے, اسے چوز کرنا ہے, تو کس طرح سے آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی سٹیج پہ ہیں. پہلی بات ہے جب آپ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں تو آپ کوئکلی ان ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایم ایس اسٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ فیلڈ ہوگا, آپ کو تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو سب سے اہم جو ہے وہ نیا ریسرچ فیلڈ وہ لٹریچر ریویو ہے. وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسرچ پیپرز ہیں. اس میں ہمیں جو ہے وہ جب ہم لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ کسی بھی فیلڈ کے بارے میں, جو بھی نیا فیلڈ ہم جس کی طرف ٹرانزٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی فیلڈ جس کا ہمیں انٹرسٹ ہے, تو اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں فیلڈ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ چلے گا. ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اب تک اس فیلڈ میں کیا کام ہو چکا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو چیز اہم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ان آنسرڈ کوسچنز اس فیلڈ کے اندر کون کون سے ہیں. کیونکہ اگر ہم آنسرڈ کوسچنز کی طرف جائیں گے یا ایسے کوسچنز کی طرف جائیں گے جن میں ٹریویل کنٹریبیوشن ہے تو شاید ہماری ریسرچ کی سگنیفیکینس یا امپیکٹ ایسا نہ ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان آنسرڈ کوسچنز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں. اس میں جو میری اسٹریٹجی ہے, اور میں آپ کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کسی نئے فیلڈ کی طرف ٹرانزٹ کر رہے ہوں تو بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ اپنے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ جو بیسٹ ریویو جرنلز ہیں یا جو بیسٹ ریسرچ جرنلز ہیں ان کے ریویو آرٹیکلز پڑھیں. فار ایگزامپل میرا بیک گراؤنڈ کیمیکل انجینئرنگ یا کیمسٹری سے ہے تو میرے لیے کیمیکل ریویوز ہے, کیمیکل سوسائٹی ریویوز ہے, یا نیچر جرنل ہے, سائنس ہے. اس قسم کے جو جرنلز ہیں جن کا امپیکٹ بھی ہے, امپیکٹ فیکٹر بھی ہے, ایسے جرنل سے لیٹسٹ ریویو آرٹیکل پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں. کیونکہ جو ان کا بیسک کرائٹیریا ہے ریویو آرٹیکل کو پبلش کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے سائنٹسٹ کو ان سے ریویو آرٹیکل لکھواتے ہیں جس نے اپنے فیلڈ میں 20 سال 10 سال کام کیا ہو اور سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہو اس کی. تو آپ خود دیکھیں کہ ایک ایکسپرٹ کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نہ صرف فیلڈ کی بیسک کی سمجھ آئے گی بلکہ آپ کو جو وہاں سے سب سے اہم چیز ملے گی وہ یہ بھی ملے گی کہ فیوچر ڈائریکشنز کیا ہیں. آپ کیمیکل ریویوز کا کوئی ریویو آرٹیکل پڑھیے, اس کے آخر میں وے فارورڈ یا فارورڈ یا کوسچن آنسر آخری جو سیکشن ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ جی اس فیلڈ کے اندر ابھی تک ان آنسرڈ کوسچنز کیا ہیں, کون سے فیوچر ایریاز ہو سکتے ہیں, یعنی سب ایریاز جن میں کام کیا جا سکتا ہے. تو وہ آپ کو کوئک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اس ایریا میں ان ایریاز کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ کچھ اسپیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جب بھی آپ اپنے ریسرچ فیلڈ کو چوز کرنے جا رہے ہوں اپنے فیلڈ کے بیسٹ ٹاپ 5 جرنلز کو چوز کیجئے اور ان کے ریویو آرٹیکلز, لیٹسٹ ریویو آرٹیکلز, میں بھی لاسٹ 2 ایئرس کے جو ریویو آرٹیکلز ہیں ان کو پڑھیے. اس کے بعد آپ جو ہے اگر ٹرانزیشن کر رہے ہیں یا نیا فیلڈ چوز کر رہے ہیں تو ایک اچھے ریویو آرٹیکل 2 سے 3 پڑھ لینے سے بھی
آپ کو اس فیلڈ کا پوٹینشیل پتہ چل جائے گا. اگر ہم اپنے ہوش میں جو ٹرانزیشن کی بات کریں تو نینو ٹیکنالوجی ہمارے سامنے جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. جو گریفین ہے وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ مٹیریل سامنے آیا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی جو کیٹلسٹ ہیں یا نینو ٹیکنالوجی ہے, بایو ٹیکنالوجی میں یہ کرسپ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ایمرج ہوئی ہیں. تو جب ہم اس قسم کے ریویو آرٹیکلز, لیٹسٹ ریویو آرٹیکلز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس فیلڈ کا پوٹینشیل کو جج کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جو آئی سی ٹی ہیں, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز, یعنی آئی ٹی بیسڈ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری سائنسز کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. بگ ڈیٹا انالیسس کیا ہے, ڈیٹا سائنس کیا ہے, یہ ساری چیزیں کہ بایولوجیکل ڈیٹا ہے, کیمیکل ڈیٹا ہے. اب آپ صرف ایچ پی ایل سی کا جو ڈیٹا ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ اتنا بڑا میٹرکس ہوتا ہے 4000 انٹو یور سیمپلس, کہ اس کو اینالائز کرنا جو ہے از اے ہیوج ٹاسک. لیکن اب آپ کے پاس ایسے آئی ٹی ٹولز ہیں, کمپیوٹیشنل ٹولز ہیں کہ آپ وہ ساری انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں انٹو میننگ فل ڈیٹا. تو آپ اپنے فیلڈ کا پوٹینشیل جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں, جو بھی نیا فیلڈ ہے, کہ یہ فیلڈ کتنی دیر تک سروائیو کرے گا. فار ایگزامپل اگر پاکستان کے کیس میں دیکھیں تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اتنا بڑا پرابلم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ ٹائم لے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اربن کمیونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور جتنی اربن کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اسی والیوم سے جو ہے وہ ویسٹ واٹر پروڈیوس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ انڈسٹریل ویسٹ واٹر کو بھی مکس کر لیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو انڈسٹریل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ایک خاص سٹیج پہ جا کے وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا کمپلیکس پرابلم ہے اور والیوم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو اسے سالو کرنا پڑے گا, کیونکہ واٹر جو ہے وہ 21st سینچری کا بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس حساب سے بھی آپ اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو فیوچر کویسچن جو ہیں ان کی بھی لسٹ بنانی چاہیے کہ کون کون سے پاسبل فیوچر کویسچنز ہو سکتے ہیں. فیوچر کویسچن سے مراد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹلز آف تھیسس. اگر آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں تو آپ وہ سارے کویسچنز, ہر کویسچن آپ کا جو ہے وہ ایک تھیسس ٹائٹل بنتا ہے جو آپ اپنے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ان پہ کام کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے وہ کویسچن جو ہیں اپنے سیکوینس دے سکتے ہیں. یہ ایم ایس میں ان کویسچنز کو ایڈریس کرنا ہے, پی ایچ ڈی میں جو اسکوپ زیادہ ہوتا ہے تو ان پہ کام کرنا ہے, پوسٹ ڈاک میں ان کو بھی حل کرنا ہے. مین وائل نئے کویسچنز ایمرج ہوتے رہیں گے آپ کی اپنی ریسرچ سے بھی, لٹریچر سے بھی, تو آپ ان کو بھی اپنی ڈائری کے اندر لکھتے جاتے ہیں. ایک اچھی ایڈوائس جو ہے وہ ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ ایک ڈائری ہونی چاہیے جب بھی وہ کوئی پیپر پڑھیں. اور پیپر پڑھنے میں بھی میری سجیشن یہ ہے, جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اچھی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ڈاکٹرز آپ کی میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتے تو میں آپ کو یہ پرسکرائب کر رہا ہوں کہ 1 ریسرچ پیپر اے ڈے, ہر روز اپنے فیلڈ کا لیٹسٹ ایک ریسرچ پیپر ضرور پڑھیے. شروع میں ٹائم زیادہ لگے گا لیکن جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو کوئکلی آپ کوئک انفارمیشن کے اوپر جائیں گے, انٹروڈکشن کو اسکپ کرتے جائیں گے, میتھڈس کو بھی یا وہ میتھڈس دیکھیں گے جن کا آپ کو انٹرسٹ ہے. ادروائز یو ول سوئچ ٹو دا رائٹ انفارمیشن ریزلٹ اینڈ ڈسکشن کے اندر جا کے. وہاں پہ نہ کچھ کویسچنس ریسرچر نے چھوڑے ہوتے ہیں, آپ ان کویسچنس کو اپنی ڈائری کے اندر لکھ لیں. وہ ڈائری ایسی جو آپ کی جیب میں رہے. آپ کو اگر پتا ہو تو جو اچھے شاعر ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ ایک لیڈ پینسل اور ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے کہ کہیں سفر کرتے ہوئے, کہیں پارک میں بیٹھے ہوئے, کہیں بھی ان پہ ان کا کلام جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اچھا ریسرچر جو ہے اس کے پاس بھی ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ چلتے ہوئے جب آپ اپنے جو پڑھا ہے اس کو سوچ رہے ہیں, واک کرتے ہوئے آپ کہیں بیٹھے ہیں بس میں تو بھی سوچ رہے ہیں, یا کوئی اور سین ہے تو آپ اب سوچ بچار اگر کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آئیڈیا, کوئی نہ کوئی کلو آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو آپ فوری طور پر اس اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, اپنے فیوچر کویسچنس کے نام سے نوٹ کر لیں, اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے اینی پارٹ آف یور کیریئر تو آپ ان کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جرنی آپ کی لٹریچر ریویو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آگے چلتی ہے. لٹریچر ریویو کے بارے میں میرا ایک جنرل کومنٹ ہے, میں نے کسی سے سیکھا ہے کہ کوالٹی ریویو, کوالٹی لٹریچر پڑھیں گے تو کوالٹی ریسرچ پرابلمز یا کوالٹی ریسرچ کویسچنز آپ کے ذہن میں آئیں گے, اور ان کی بیس پہ آپ کوالٹی ریسرچ ڈیزائن کریں گے, اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کوالٹی ریسرچ اٹ سیلف ہوگا, جو کہ امپیکٹ فل بھی ہوگا, امپیکٹ فیکٹر فل بھی ہوگا. تو آپ کو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کی جو بیک بون ہے وہ ہے کوالٹی آف یور لٹریچر ریویو. آپ کیا پڑھ رہے ہیں,
آپ کسی اچھے شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی تھاٹس اور وہ ویسی ہو جائیں گی. اگر آپ میرے جیسے شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ویسے ہی ہو جائیں گے. تو اس کو آپ نے اس کے اندر انٹیگریٹ رکھنا ہے. لٹریچر ریویو کے بعد ایک اور سورس ہے, یہ اس سے بھی زیادہ کوئک سورس ہے, وہ ہے لیکچرز, کانفرنسز, سیمینارز. پاکستان میں بھی اب یہ ٹرینڈ بہت چل پڑا ہے کووڈ کی وجہ سے. آن لائن یا ویبینار ٹائپ بہت زیادہ کلچر ہے. اس کے علاوہ بھی روٹین میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی سوسائٹی, کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لیکچر کا اہتمام کرتا رہتا ہے. اور عمومی طور پہ ایسی انفارمیشن آپ کو ای میل کے تھرو بھی آ جاتی ہے, فیس بک کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو بھی مل جاتی ہے. ورنہ نوٹس بورڈز جو ہوتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے یا یونیورسٹی کے یا جنرل نوٹس بورڈ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے کہ کوئی ایسا سیمینار ہو رہا ہے. جو بھی سیمینار آپ سے ریلیونٹ ہو, آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہو, آئی وڈ سجیسٹ آلویز گو دیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ اور میری سجیشن یہ ہے کہ میکسیمم لیکچرز کو آپ اٹینڈ کریں. ایون اگر وہ آپ کے ایریا کے نہیں بھی ہیں, فار ایگزامپل آپ انوائرمنٹل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکچر جو ہے وہ ہو رہا ہے پلانٹ سائنس کے اوپر, یعنی ریلیونٹ ٹو انوائرمنٹل سائنس, اور سے آپ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پہ کام کریں, تو آپ کو لگتا ہے یار یہ میرے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے, آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ پھر بھی اس سیمینار کو اٹینڈ کرنے جائیں. کیونکہ ان سیمینارز کے اندر کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سائنس کے جو فیلڈ ہیں, ان فیلڈز ہیں, ان کے بارے میں ایک متھ جو ہے یا ایک مسکنسیپشن ہمارے ذہن میں ہے, وہ ہے کہ یہ سارے الگ الگ ہیں. سائنس سائنس ہے, براڈر سینس میں یہ ایک ہی نیٹ ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. پلانٹس جو گرو کرتے ہیں وہ ویسٹ واٹر کے اوپر بھی تو گرو کر سکتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ جس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹریٹڈ ویسٹ واٹر بھی تو پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے. کیا آپ اس کا کوریلیشن چیک کر سکتے ہیں کہ ان ٹریٹڈ ویسٹ واٹر میں پلانٹ گروتھ اور ٹریٹڈ ویسٹ واٹر پلانٹ گروتھ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اگین آپ کے سامنے کچھ کوشچنز آ جاتے ہیں. آپ خود نہ کریں, کسی دوست کو وہ آئیڈیا دے دیں. اس سے جو کلیکٹیونیس یا جو براڈ اسپیکٹرم آف ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. دیٹ ول بی یور کنٹریبیوشن, اور آپ کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ اہم ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ریلیونٹ یا ارریلیونٹ دونوں قسم کے سیمینارز پہ جاتے ہیں تو جو انفارمیشن آپ کو پسند آتی ہے تو آپ جو وہاں پہ گیسٹ اسپیکر ہے یا اسپیکرز ہیں یا کوئی سینئرز اور ہیں ان کے ساتھ اپنا کوئی کویشچن ہے وہ ڈسکس کریں, اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈسکس کریں. اس ڈسکشن میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی جس کو اگین آپ اپنے ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. پھر آپ ان بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی لیکچر سنتے ہیں, وہ کسی پیپر یا کوئی کی ٹرم کا حوالہ دیتا ہے, اس کو فوری طور پہ نوٹ کر لیں. میرا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں واپس آؤں گا میں اپنے کمپیوٹر پہ وہ کی ورڈ سرچ کروں گا, 3-4 ریسرچ پیپر جو لیٹسٹ ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ایک فولڈر میں رکھ لوں گا. اس سے یہ مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کہیں پڑھنا چاہوں ان کو پرنٹ کروں, 3-4 پیپرز کو پڑھنے کے بعد میں اس آئیڈیا کو کوریلیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ آئیڈیا ہے کیا اور میرے کام کے ساتھ یہ آئیڈیا کیسے جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے. آپ اپنے ایکسپرٹس کے بھی ڈسکس کیجئے, کی ورڈز اور ایسی کوئی بھی چیز, کوئی ریسرچ کویسچن اس کو اپنی بک کے نوٹ بک کے اندر جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے. اس کے بعد جب آپ کانفرنسز پہ جاتے ہیں تو کانفرنسز میں پوسٹر سیشنز بھی ہوتے ہیں. پوسٹر سیشنز میں آپ کے پاس لبرٹی یہ ہوتی ہے کہ ان لائک ٹو پریزنٹیشنز آپ کے پاس ٹائم ہے, جتنا مرضی ٹائم آپ پوسٹر دیکھتے رہیں, وہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ بھی پڑھ سکتے ہیں, ڈیٹا بھی آپ کے سامنے ہے, کوئی اور کوشچنز بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اور عمومی طور پہ پوسٹر سیشنز میں جو جس بندے نے بھی پوسٹر ڈسپلے کیا ہوتا ہے وہ آس پاس ہی ہوتا ہے, تو آپ اس سے کوشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں. آس پاس نہیں ہے اس کا ای میل ایڈریس نوٹ کریں, اسے بعد میں ای میل کر دیں. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ کی انکوائرنگ مائنڈ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ از another way to choose the right research field. اس کے بعد انہی پوسٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ناویلٹی ڈیفائن کی ہے, ان کے کام کے اندر کیا ناویلٹی ہے, کیا کوئی نئی ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک اس نے یوز کی ہے. تو وہ چیزیں بھی آپ پوسٹر سے نوٹ کر سکتے ہیں جن کو آپ اگین اپنے کام میں یوز کر سکتے ہیں. اس بارے میں سمپل ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جو لگنو سیلولوزک بایو ایتھنول ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم ووڈ کو یا جو بھی یہ ووڈی یا بایو میس ہے اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں.
ہم کیمیکلز کے تھرو میرا کام تھا کہ میں انہیں ووڈ کو ڈیگریڈ کروں تاکہ وہ جو اس کے اندر شوگر کے ہیں، سیلولوز ہے اور ہیمی سیلولوز ہے، تو ان کو فردر ہم کنورٹ کریں انٹو الکوہول یا ایتھنول. لیکن آپ دیکھیں کہ جو فرنیچر والے لوگ ہیں یا جو کیمسٹ ہیں وہ ایسے وارنشز کیمیکلز بناتے ہیں جو بیسیکلی ووڈ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کیا ووڈ کی اسٹرکچر چینج کر دیتے ہیں. بظاہر ہم دونوں لوگ اپوزٹ ڈائریکشنز میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کام میں ایک سملیرٹی ہے. وہ ووڈ کی اسٹرکچر کو پرزرو کرنا چاہتا ہے، میں اسے ڈسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اگر ایک کی جو ریسرچ ہے، یعنی جس پوائنٹ سے وہ ووڈ پرزرویشن ہوتی ہے، اگر اسی لاک کو میں ان لاک کر دوں تو میں اس کو ووڈ کو ڈیزالو کر لوں گا. بظاہر یہ دونوں ریسرچ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ان میں ہی ہمارے لیے جو ہے وہ سولوشن موجود ہے. اسی طرح سے اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ارریلیونٹ سیمینارز میں بھی جائیں گے تو ان کے اندر جو سملیرٹیز ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے اپنی ریسرچ کو سالو کیا ہے، آپ کو وہاں سے کوئی کلو مل سکتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کو سالو کر لیں. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ آپ نان ایکسپرٹس کے ساتھ ضرور اپنی ریسرچ کو ڈسکس کریں. اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نان ایکسپرٹس کو کیا اپنی ریسرچ ایکسپلین کر سکتے ہیں، یہ ایک اور اسکل ہے سائنٹسٹ کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کو ایک ایسا اچھا آئیڈیا دیتے ہیں، جنیرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسی آئیڈیا کو لے کے اپنی ریسرچ کے اندر انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کی ریسرچ کی نوویلٹی کسی پوائنٹ سے کسی اور پوائنٹ پہ چلی جائے گی. اس لیے بھی یہ لیکچرز اور کانفرنسز سیمینارز بہت اہم ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ جو اپرچونٹی آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں ملے اس کو آپٹیمائزڈ وے میں کریٹنگ اے بیلنس بٹوین یور ریسرچ ایکٹیویٹیز، کلاس ایکٹیویٹیز اینڈ سچ ایکٹیویٹیز، آپ ان کو ضرور اٹینڈ کریں. اس کے بعد آپ کے پاس برین اسٹارمنگ کا ایک سیشن ضرور ہونا چاہیے کہ وٹ ایور یو ہیو ہرڈ، لرنڈ، ڈسکسڈ، ریڈ، اس کو اب آپ برین اسٹارمنگ کریں کہ آپ اس کو کیسے جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں یا اسے مٹیریلائز کر سکتے ہیں. اس میں اگین آپ کا ایک ایریا آف انٹرسٹ تو ہوگا ہی. جیسے میرا فار ایگزامپل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے. اب میں اسی کے اندر میں نے اسٹرگل کرنا ہے کہ میں کوئی ایسا ہی ٹیکنالوجی لے کے آؤں جس سے ویسٹ واٹر پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکے. اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جاتے ہیں. میرا فوکس تھوڑا سا انڈسٹریل ویسٹ واٹر کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں بھی آپ سے فارماسیوٹیکل انڈسٹریل ویسٹ واٹر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اب نیرو ڈاؤن میں کرتا جا رہا ہوں، لیکن یہ میں خود ہی ان چیزوں کو کر رہا ہوں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، آپ کے برین اسٹارم، آپ کے ایریا آف انٹرسٹ اور جو بھی آپ نے سیکھا ہے پڑھنے، لٹریچر ریویو کے بعد، کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے بعد، وہ ہے کہ اپنی اویلیبل فیسلٹیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر. بعض اوقات ہم ایک ایسے ریسرچ ایریا میں جانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس انالیٹیکل فیسلٹیز نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کرسپ ہے پاکستان میں، کیا مجھے نہیں پتا کہ ان کے کہیں سیٹ اپ ہیں بھی اس لیول کے کہ کیا وہ کروا سکتے ہیں. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایریا پسند ہے، ایکسائٹنگ بھی ہے، فنڈنگ بھی اویلیبل ہے، لیکن بعض کا جب انسٹرومنٹیشن کی بات آتی ہے، انالیٹیکل ٹولز کی بات آتی ہے تو آپ چوک ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان-نیسیسری ڈیلے آتا ہے آپ کی ریسرچ کے اندر. اس پوائنٹ کو ضرور ان لاک کریں کہ آپ کے پاس کیا ریسرچ فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ آپ اپنا کام ختم کر سکیں. فار ایگزامپل آپ کا MS 2 سال کا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 4 سال پہ چلا جائے جسٹ بیکاز کہ آپ کے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. PhD آپ کی بلاک ہو جائے، پوسٹ ڈاک میں آپ کام نہ کر پائیں، یا ایون AP ہونے کے طور پہ بھی آپ بلاک ہو رہے ہوں، آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز نہ آ رہی ہوں، تو ان چیزوں کو آپ نے ان لاک ضرور کرنا ہے تھرو برین اسٹارمنگ. اس کے بعد ہمیشہ اچھے ناول ریسرچ کویسچنز پہ کام کریں جن سے کیونکہ جتنی ناویلٹی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کو ریسرچ پبلش کرنے میں آسانی ہوگی. آج کل جتنا پریشر پبلیکیشن سائڈ پہ آ گیا ہوا ہے تو اس سے الٹیمیٹلی جو تھوڑا سا بھی ناویلٹی پہ کمپرومائز ہو تو جرنل جو ہیں وہ دے ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو ریجیکٹ یور ریسرچ پیپر. تو اس لیے بھی آپ کی اتنی بڑی ایفرٹ جو ہے وہ جسٹ ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے جو ہے وہ فیل ہو سکتی ہے. لاسٹ یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے آپ کو پروز اینڈ کونس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، مطلب اس کے اندر کتنا لمبا آپ چل سکتے ہیں یا وہ وینش ہو جائے گا. جیسے میں نے بتایا کہ مائکرو LG کا فیلڈ جو ہے وہ بایو ڈیزل کا، وہ بڑی تیزی سے ایمرج ہوا اور پھر اسی تیزی سے ڈکلائن کر گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا اس ایریا کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس کو کتنے سال تک لے کے چل سکتے ہیں. اور اگین جو میں نے شروع میں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی یا امپیکٹ آف ریسرچ کی بات کی تھی، اس میں بھی یہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے
کہ اگر ریسرچ فیلڈ جو ہے وہ بہت شارٹ سپین کے لیے ایمرج ہوتا ہے جسٹ لائک اے ببل، تو اس کے بعد آپ اس میں کام نہیں کر سکیں گے. تو اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ریسرچ فیلڈ ہے یہ کتنے عرصے تک کام کر سکتا ہے. اس میں اگر آپ خود نہ کام کر سکے تو اپنے جو سینئرز ہیں لیب کے اندر، جو سینئرز ہیں، اپنے سپروائزر ہیں، ان کے ساتھ بات کریں. جو اس فیلڈ کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کے انٹرویوز ڈھونڈیں. اب تو یوٹیوب پہ انٹرویوز بھی مل جاتے ہیں، نیوز پیپرز میں بھی مل جاتے ہیں، تو ان کو بھی ذرا چھانیں کہ وہ اس فیلڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نئی انوویشنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. ایکسپیریمنٹیشن یا جو بھی آپ ریسرچ کے حوالے سے، تو آپ کو اپنا فوکس اس کے اندر جو ہے وہ مینٹین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ویسٹ واٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے. آپ کے پاس ڈومیسٹک ویسٹ واٹر ہے، آپ کے پاس انڈسٹریل ویسٹ واٹر ہے، آپ کے پاس مکسڈ ویسٹ واٹر ہے. آپ کے پاس ویسٹ واٹر جو ہے وہ مکسڈ ود سرفیس واٹر ہے، جیسے ریورز کے اندر، کینالز کے اندر جا رہا ہے، بڑے شہروں میں یہ بہت کامن ہے، وہ ہے. انڈسٹریل ویسٹ واٹر کے اندر ٹیکسٹائل اپنی سگنیفیکینس ہے، پلپ اینڈ پیپر ویسٹ واٹر کی اپنی سگنیفیکینس ہے، لیدر ویسٹ واٹر کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے، فارماسیوٹیکل ویسٹ واٹر کی اپنی سگنیفیکینس ہے، شوگر انڈسٹری ویسٹ واٹر پہ جائیں گے تو ایک اور سگنیفیکینس. ان ایریا وائز اس کی بریڈتھ کو چیک کر لیں. پھر جو آپ کے پاس اویلیبل ٹیکنالوجی آپشنز ہیں، یہ سلوشنز ہیں، اس میں دیکھیں بایولوجیکل آپ کے پاس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ میتھڈز ہیں. ان میں بھی ایناروبک ہیں، ایروبک ہیں، اٹیچ گروتھ، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. آپ کے پاس کیمیکل میتھڈز میں کوآگولیشن، فزیکل میں کوآگولیشن ہے، ایڈزارپشن ہے. ایڈزارپشن میں بھی ایکٹیویٹڈ کاربن ہے، اور اس کے ڈفرینٹ طریقے، بہت بڑی آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس ایریا میں، اسپیسیفک ایریا میں کام کرنا ہے. اس میں آپ کو اپنا فوکس چاہیے. اگر آپ کا فوکس ڈسٹارٹیڈ رہے گا تو آپ کی آؤٹ پٹ بھی ڈسٹارٹیڈ رہے گی. اس سے جو ہے وہ آپ اس کو کہیں کوئی مٹیریلائز نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو پہلے بھی سجیشن دی تھی کہ اپنے اسپیسیفک ایریا کے اندر کچھ کویسچنز اپنے سامنے ضرور رکھیں، اور جو ہائپوتھسز آپ کے ہوں ان کے جو الٹرنیٹ ہائپوتھسز بھی رکھیں. اسپیشلی جو لوگ بایولوجی کے اندر یہ جینیٹکس اور اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جین مینیپولیشن، ایڈیٹنگ، بلا بلا بلا، ان کا کام کافی ٹف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا ہائپوتھسس کے جو جین مینیپولیشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ یا پتہ نہیں جین ایکسپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں ایکسپریس ہوتا تو کیا کریں گے؟ اور آپ تو ایک سال اس میں گزار دیتے ہیں. الٹرنیٹ ہائپوتھسز آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ اگر آپ کا سولوشن فیل ہو جاتا ہے تو دین وٹ. اور اسی سے آپ کے پاس نئے کویشچن جو ہیں وہ آئیں گے جن کو آپ سالو کرتے رہیں گے تاکہ ریسرچ چلتی رہے. اس کے علاوہ مین پروجیکٹ میں بعض اوقات اگر آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو بھی مسائل آ جاتے ہیں. یعنی آپ نے ریسرچ شروع کر دی ہے تو بھی آپ کے سامنے کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں. وہ پرابلم یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا کام چل رہا ہے، اچھا کام چل رہا ہے، لیکن اب نئے نئے کویشچنز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، انٹرسٹنگ کویشچنز سامنے آ رہے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کام کو وائنڈ اپ نہیں کرتے. آپ یہ ایک ڈائریکشن اے نکلی اس کے پیچھے لگ گئے، بی اے کے بعد A1 نکلی اے کے پیچھے چل پڑے. حالانکہ جس پوائنٹ سے آپ نے اے کو پکڑا تھا وہاں پہ ایک اور ڈائریکشن تھی جو مین پرابلم کو حل کر رہی تھی. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب سب سائڈس جو آف شوٹس ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے ہیں، تو پروجیکٹ کو کنکلوڈ نہیں کر پائیں گے. یہ بھی ایک چیز اہم ہے کہ اکمپلشمنٹ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. اسپیشلی جب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں تو اگر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور آپ آف شوٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو تھیسس کیسے بائنڈ اپ کریں گے؟ 3 سال میں تو کام مکمل نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم نے اپنی ریسرچ کو کنفائن کرنا ہوتا ہے. اب آف شوٹس جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کانسیپٹ دیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ ریسرچ آئیڈیاز کو لکھتے جائیں، اسی طرح سے آپ نے آف شوٹس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب اگر آپ اگین آف شوٹس کو ہینڈل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. اگر آپ خود پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں تو آف شوٹس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے فری ٹائم میں ایز اے ہابی آپ ان کو آف شوٹس کو ٹرائی کر سکتے ہیں شغل کے طور پہ کہ دیکھیں ان میں سے کچھ نکلتا ہے. اچھی لیبز میں فارن میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ بھی کریں. نالج کریشن ہے، پیپر بھی نکلیں گے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اے پی ہیں تو آپ کا ایک اسٹوڈنٹ جو ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور وہاں سے آف شوٹس آئی ہیں تو اس بیچارے کو نہ کھپائیں، اس پہ اس کو وہ پرابلم حل کرنے دیں جو آپ کا بھی بیسیکلی ٹارگیٹ ہے، پروجیکٹ کی رپورٹ جمع کروانی ہے. اس کے مقابلے میں جو آپ کے گروپ میں اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو لگائیں
اور ان کو بھی لگانے کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو جونیئر ہیں ان کو ایک آف شوٹس ڈیوائڈ کر دیں اور لٹریچر ریویو کروائیں. اس میں ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان سے منی ریویو پیپر لکھوا لیں تاکہ جو اویلیبل لٹریچر ہے وہ تو اکٹھا ہو کہ ہے کیا پرابلم, اور اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ نئے آئیڈیاز بھی آ جائیں. پھر اگین آئیڈیاز کو لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور ان لوگوں کو آف شوٹس پہ لگا دیں. تو یہ ایک اور اچھی بائی پروڈکٹ یا اس میں سے آپ کا کوئی فیوچر ریسرچ پروڈکٹ جو ہے وہ بھی نکل سکتا ہے. اس سارے کیس میں ریسرچ فیلڈ کی چوائس کے اندر ایک سب سے اہم نقطہ جو ہے پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر, وہ ہے فنڈیبل ریسرچ کا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ لیب کے اندر جو کیمیکلز ہیں, ریجنٹس ہیں, آپ کی سیلری ہے, پی آئی کی سیلری بھی ہے تو ریسرچر کی سیلری بھی ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ایکچولی کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا فنڈنگ. اگر آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے تو آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ٹربل کا شکار ہو جائے گی. پاکستان میں بہت سے فیکلٹی ممبرز ایسے ہیں جو جن کے پاس ایچ ای سی کا یا پی ایچ ای سی کا کوئی بھی ریسرچ پروجیکٹ نہیں ہے, تو it is really difficult for them to run their own research labs from their own pockets. It's not possible. سیلریز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنے ریسرچ فیلڈ کو چوز کرتے ہوئے یا ایون ٹرانزیشن لیتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ایسے ایریا میں جائیں جہاں آپ کو فنڈنگ مل سکے. فنڈنگ بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ اپنی ریسرچ کی سگنیفیکینس کو ڈیفائن کریں اور اپنے ریویورز کو بھی ان کو انشور کریں کہ آپ کے ریویورز ہیں وہ آپ کی ریسرچ کی سگنیفیکینس کو پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ فنڈنگ ون کر سکیں. اور اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیں کہ جتنی آپ کی اسٹیبلشڈ لیب ہوگی اتنی ہی اچھی سائنس آپ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں گے. ہمارے پاس ایک میرے اور میرے کو پی آئی کے پاس ایک پروجیکٹ تھا 2 کروڑ کا. اس میں ہم نے ایک اچھی لیب بنائی. اس لیب میں سے پھر ہم نے 2 پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے, 8 ایم ایس پروڈیوس کیے, 8 سے 10 اچھے ریسرچ پیپر پروڈیوس کیے. لیکن لیب وہیں کی وہیں ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے. اب اس کے اندر پھر میرے کو یہی ان کا اپنا ایک پروجیکٹ آ گیا, ایک اور پروجیکٹ آ گیا. تو اسی لیب کے اندر بہت اب تیسرا پروجیکٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. وہ 15 ملین کے قریب اب بھی ان کے پاس ہیں پیسے. تو وہ اسی پیسے سے وہ اس لیب کو, اس کے کنزیومیبلس کو, اس کے اکوپمنٹ مینٹیننس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور ونس یو ہیو آل دا اکوپمنٹس یو نیڈ, اس کے بعد آپ ڈفرینٹ ہائپوتھسز کو ٹرائی کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہ جاتا. لیکن اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہے تو دیٹ مینس اب آئیڈیا جتنا مرضی اچھا ہے تو آپ اسے ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو اس لیے فنڈنگ جو ہے از ریئلی این امپورٹنٹ پیرامیٹر فار یو. آپ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں, پاکستان میں فورن ہے, تب بھی آپ کو یہ آئیڈیا پتا ہونا چاہیے. اور فیکلٹی ممبر ہے تب تو آپ کو فرض ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا پتا ہونا چاہیے, کیونکہ آج کا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کل انشاءاللہ فیکلٹی ممبر ہوگا تو بھی اس نے یہی پرابلمس فیس کرنے ہیں, اور فیکلٹی ممبر نے بھی آگے جانا ہے. تو آپ نے اپنی آر این ڈی لیب یا اپنی ریسرچ لیب بنانے کی طرف جانا ہے. اور وہ سارا جو ہے وہ ایک اچھے ریسرچ فیلڈ جو سسٹینیبل ہو, لانگ ٹرم ہو, جس میں سے اچھی پبلیکیشنز آئیں, اچھے پروجیکٹس آئیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. اس کے ساتھ جو آخری پوائنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فیلڈ کو پڑھتے جائیں اور فیلڈ کی آف شوٹس پہ بھی کام کرتے جائیں, لیکن ساتھ میں آپ کو فیوچر ٹرانزیشنز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. جتنا جلدی آپ سینس کریں گے کہ اب یہ فیلڈ اس طرف کو ڈائیورٹ ہونے والا ہے اور آپ جتنا ارلی اڈاپٹر اس میں جائیں گے, آپ کے لیے فنڈنگ کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہیں اور آپ کے پبلیکیشن کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. اگین اچھی ریسرچ پبلیکیشنز اچھے ریسرچ پروجیکٹس کی بیس بنتی ہیں, اور اچھے ریسرچ پروجیکٹس کی بیس پہ آپ مزید اچھے ریسرچ پروجیکٹس جو ہیں وہ ون کر سکتے ہیں, آپ ایوارڈز ون کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک اچھی ریسرچ کے اوپر جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. تو جو آپ کی جتنی بھی آپ کی ریسرچ اکمپلشمنٹس ہیں کیریئر اکمپلشمنٹس میں کنورٹ ہوں گی جب آپ ایک اچھے ریسرچ ایریا میں کام کریں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. یہ اس آرٹیکل کا میں ریفرنس دینا بھول گیا ہوں. یہ آرٹیکل جو ہے وہ امریکن سوسائٹی فار سیل بایولوجی میں ایک بلاگ کے طور پہ شائع ہوا تھا. انفارچونیٹلی میں اس کا ریفرنس نہیں دے پایا یہاں پہ, تو میں کہیں اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ ریفرنس بھی دے دوں گا. بہرحال یہ جو کانسیپٹ ہے یہ امریکن سوسائٹی فار سیل بایولوجی کے بلاگ میں پبلش ہوا تھا, تو اسی کو ہی ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی یہی تھا کہ ہاؤ ٹو چوز اے ریسرچ فیلڈ یا ریسرچ ایریا, تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں, پلس ASCB لکھ کے, اور آپ کو یہ پتہ چلے گا. اس سارے جو بھی لیکچر ہے یا ویڈیو ہے اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت PhD
कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको ये समझाया जा सके कि ये रिसर्च फील्ड चूज कैसे करते हैं और ट्रांजिशंस जो हैं वो कैसे जो है वो लेते हैं, ताकि हम कंटिन्यूसली एक अच्छी क्वालिटी की रिसर्च करते रहें जो कि मीनिंगफुल भी हो, इम्पैक्टफुल भी हो और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी भी हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।